امریکہ اور مغربی ممالک کی آشیرواد، فلسطین میں خون کی ہولی، اسرائیل کا ممنوعہ سفید فورس بموں کا استعمال، انسان تو انسان، سٹیل، لوہا اور پتھر تک پگھل گئے، فلسطینی شہداء کی تعداد 1400 ہو گئی، 447 بچے، 248 خواتین نے بھی جام شہادت نوش کیا، بے گھر افراد کی تعداد 3,40,000 سے بڑھ گئی، 6,000 سے زائد زخمی اسپتالوں میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا، صہیونی فورسز کی اسپتالوں، مساجد، اسکولوں اور پناہ گاہوں پر بھی شدید بمباری، انسانیت کے نام نہاد عالمی علمبردار نے مسلمانوں کے قتل عام پر خاموشی اختیار کر لی، اسرائیل سے یکجہتی کے لیے امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کے وزرائے خارجہ تل ابیب پہنچ گئے، دوسری جانب حماس کے حملوں میں 1300 سے زائد اسرائیلی ہلاک، 3,500 زخمی ہو گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اسرائیل حماس جنگ رکوانے کے لیے متحرک ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے پہلی بار ٹیلی فونک رابطہ، فلسطین اسرائیل تنازع پر تبادلہ خیال، محمد بن سلمان کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بھی بات چیت، عرب لیگ کا حماس اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اعلامیہ میں کہا گیا عالمی برادری غزہ کی بجلی، پانی، خوراک اور تیل کی رسد بحال کرائے، دوسری جانب مختلف ممالک میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کے لیے مظاہرے، امریکہ، آئرلینڈ، جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک میں ریلیاں نکالی گئی۔ مسلم ممالک نے آئینہ دکھایا تو اقوام متحدہ کے سربراہ نے پلٹا کھایا، اسرائیل جنگی اصولوں کی پاسداری کرے، اسکولوں، اسپتالوں، پناہ گاہوں اور مساجد پر حملے نہ کیے جائے، غزہ کی پٹی میں طبی سامان، خوراک اور ایندھن پہنچایا جائے، انطونیو گوتریس کہتے ہیں امدادی کارکنوں کے علاقے میں رسائی یقینی بنائی جانی چاہیے، فریقین شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے اور خون ریزی، نفرت اور تقسیم کا خاتمہ کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اور اجلاس آج ہوگا، اتوار کو ہونے والے اجلاس بے نتیجہ رہا تھا، اجلاس میں فلسطین اسرائیل جنگ سے متعلق امور پر بحث ہوگی، سلامتی کونسل اجلاس کا کارروائی میڈیا پر دکھائی جائے گی یا نہیں، فیصلہ نہ ہو سکا۔ بعد نماز جمعہ پورے ملک میں تمام زیر ہیڈ کوارٹر پر مظاہرے کیے جائیں گے، اور اب میں اس کو نام دینا چاہتا ہوں یوم طوفان اقصی۔ مولانا فضل الرحمان کا آج ملک بھر میں یوم طوفان اقصی منانے کا اعلان، پاکستان سمیت مسلم ممالک اسرائیل سے متعلق واضح پالیسی اپنائیں، اقوام عالم کو بتائیں مشکل وقت میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، سربراہ JUI کا مطالبہ، کہا امریکہ اور یورپ انسانی حقوق کے قاتل کو سپورٹ کرنا بند کرے، اسرائیل 75 سال سے عرب زمین پر قابض، فلسطینی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نواز شریف نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی، ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے دعائیں، سابق وزیر اعظم کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں متوقع، 5 روز قیام کے بعد دبئی روانہ ہوں گے، 21 اکتوبر کو لاہور کی سرزمین پر قدم رکھیں گے، نون لیگی قائد کے استقبال کی تیاریاں تیز، رہنماؤں کو ٹاسک دے دیے گئے، مینار پاکستان جلسے میں کتنے لوگ پہنچیں گے، نون لیگ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا، ماڈل ٹاؤن میں مرکزی کنٹرول روم قائم، پارٹی عہدیداروں، سابق اراکین اسمبلی سے تفصیلات موصول ہونے لگی، گاڑی نمبر، مسافروں کی تعداد، مینار پاکستان پہنچنے کا وقت سب بتانا ہوگا، جلسے کی شرکاء کا ڈیٹا جمع کر کے رپورٹ مریم نواز کو پیش کی جائے گی۔ اطمینان ہے، ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی، ریاست نہ بچتی تو ہماری سیاست ویسے ہی دفن ہو جانی تھی، ہمیں بھی وہ حربے آتے تھے جو PTI حکومت نے آزمائے، ہمارے اوپر کرپشن کے کیس میں ایک دھیلا ثابت نہیں ہوا، شہباز شریف کا لاہور میں تاجروں سے خطاب، کہا نواز شریف 21 اکتوبر کو ملک واپس آ کر مینار پاکستان پر آئیں گے، نون لیگی قائد کی قیادت میں پاکستان دوبارہ ترقی کرے گا۔ نواز شریف ایٹمی قوت پاکستان کو معاشی طاقت بنانے آ رہے ہیں، ملک اور قوم کو جب زخم لگے ہر بار نون لیگ قائد آ کر مرہم رکھتے ہیں، مریم نواز شریف کا یونین کونسلوں کے نمائندوں، کارکنوں اور پارٹی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب، کہا نواز شریف نے ہمیشہ ملکی وقار اور قومی مفادات کے تحفظ کی جنگ لڑی، وہ ایک بار پھر عوام اور ملک کو بچانے واپس آ رہے ہیں،
عوام نواز شریف کو 2/3 ووٹ دے، وہ آپ کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں 21 اکتوبر کو پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا نیا سورج طلوع ہوگا۔ نواز شریف مہنگائی، بے روزگاری اور لا قانونیت کا خاتمہ کرنے آ رہے ہیں۔ ملکی ترقی کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کریں گے۔ نواز شریف کی اپیل کا حق ختم ہو چکا، وہ وطن واپسی کا ارادہ بدل سکتے ہیں۔ اعتزاز احسن کا دعویٰ، الیکشن غیر جانبدار ہونے پر چیئرمین پی ٹی آئی کے اچھے مستقبل کی بھی پیشگوئی کر دی۔ معروف قانون دان نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کا سائفر لہرانا جرم ہے ہی نہیں، جس دن سائفر لہرایا گیا اس دن قانون میں ترمیم تھی ہی نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینا ہے تو پھر آئینی ترمیم کرنا پڑے گی۔ نگرانوں کو کوئی بھی نئی پالیسی بنانے کا حق نہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے قطری مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی، پیشہ ورانہ امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں قطر کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قطری افواج کے ساتھ وسیع تر دفاعی تعاون کے خواہاں ہیں۔ کراچی میں ڈاکو راج برقرار، شاہ ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص قتل، سہراب گوڈ، گٹاب سٹی اور رنگی ٹاؤن میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ واٹر پمپ پر نجی بینک کے عملے سے 1,70,000 روپے لوٹ لیے۔ کھارا در میں جولر شاپ سے ڈاکو 45,000 لوٹ کر فرار۔ گزری اور بغدادی میں مبینہ پولیس مقابلوں میں 2 زخمی ڈاکوؤں سمیت 3 ملزم گرفتار۔ موسم انگڑائی لینے کو تیار، بارشوں اور برف باری کے نئے سسٹم کی کل سے ملک میں انٹری۔ 14 سے 17 اکتوبر کے دوران مختلف شہروں میں بارش کا امکان، پہاڑوں پر آسمان سے روئی کے گالے برسیں گے۔ نیوزی لینڈ کا دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا پاک بھارت مقابلہ، صرف 1 دن کی دوری پر قومی ٹیم کی مودی اسٹیڈیم میں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ گرین شرٹس احمد آباد پہنچنے پر شاندار استقبال، کھلاڑیوں کو روایتی شال پیش کی گئی۔ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف بھی پہنچ گئے، بی سی سی آئی کے سیکرٹری سے جلد ملاقات متوقع۔ پاک بھارت ٹاکرے کا بخار اسپتال پہنچ گیا، بڑے مقابلے کے لیے ہوٹلز کے بھی بڑے کرائے۔ شائقین کرکٹ نے دوسرا حل نکال لیا، میچ دیکھنے کے لیے اسپتالوں میں بکنگ کرانے پہنچ گئے۔ ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مارکا 14 اکتوبر کو مودی اسٹیڈیم احمد آباد میں شیڈیول ہے۔ بھارتی حکام نے ملک بدر نہیں کیا، پاکستانی پریزنٹر زینب عباس کی وضاحت، اپنی پرانی ٹویٹس پر معافی مانگ لی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا اس طرح کی زبان کے لیے کوئی غرض یا گنجائش نہیں۔ آن لائن رد عمل سے خوفزدہ ہوئی، بھارت میں جان کا فوری خطرہ نہیں تھا، خود وہاں سے آئی۔ بدقسمت ٹائٹینک کی پراسراریت ایک بار پھر خبروں میں، سیاحتی آبدوز ٹائٹن کا مکمل ملبہ اور انسانی باقیات نکال لی گئی۔ ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کی دوری پر سمندر کی تہہ میں موجود تھا۔ اوشن گیٹ کی آبدوز 18 جون کو حادثے کا شکار ہوئی۔ حادثے کے بعد ٹائٹن کو آپریٹ کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ نے کام بند کر دیا۔ سوار تمام 5 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اہل مغرب کو اپنی آواز کا دیوانہ بنایا، بھارت میں بھی خوب نام کمایا، بڑے موسیقاروں گلوکاروں نے قدموں کو ہاتھ لگایا، فرانس نے مسٹر اللہ کہہ کر بلایا، جاپان میں سنگنگ بدھا کا خطاب پایا، استاد نہیں استادوں کے بھی استاد، سر تال اور لے کے سلطان۔ نصرت فتح علی خان کا آج 75واں یوم پیدائش، عارفانہ کلام، گیتوں، غزلوں اور قوالیوں سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا۔ ان کی آواز کا سحر آج بھی برقرار۔ صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سمیت بے شمار ملکی اور عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نصرت فتح علی خان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے۔ اور آئیے آپ کا ہی انتظار تھا، بڑھتی عمر کے ساتھ نکھرتا رقص، بالی ووڈ اداکارہ مادھوری ڈکشت کا وٹ جھمکا سوشل میڈیا پر وائرل۔ مداحوں نے 56 سالہ اداکارہ کے ڈانس کو خوب سراہا، تعریف کے پل باندھ دیے۔